بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ستائیس اکتوبر 2019. آج میں نے یہ سوچا آج صبح کو کہ آج میں اسپریچولیٹی کے پر کچھ بات کہوں. اسپریچولیٹی صبح سے اب تک برابر یہی میں سوچتا رہا کہ اسپریچولیٹی پر میرے پاس کہنے کے لیے کیا ہے. تو میری سمجھ میں آیا کہ اسپریچولیٹی نام ہے سیلف مینجمنٹ کا. سیلف مینجمنٹ یہ کیا ہے؟ سیلف مینجمنٹ، اس پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا. اب سے بہت پہلے کی بات ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، ایک مسلمان. تو وہ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ بستی کے رہنے والے تھے. بستی یو پی میں ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. تو وہ مجھ کو جانتے تھے، شاید میگزین بھی پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت غصے میں تھے. وہ ان کی بات بات میں غصہ جھلکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے طے کیا کہ فلاں آدمی کو قتل کر ڈالوں. انہیں کے شہر کا ایک آدمی تھا، بلکہ وہ دوست بھی تھا ان کا. تو ان کا کہ میں نے طے کیا کہ میں اس آدمی کو قتل کر ڈالوں. میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ میرا دوست تھا اور اس کے پاس پیسہ نہیں تھے، میرے پاس پیسہ تھا. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے پیسہ دیجیے اور میں ایک بزنس کروں گا. آدھا جو نفع ہوگا وہ آدھا آپ کا، آدھا میرا. یہ بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت وہ غالباً 80,000 روپے کا معاملہ تھا. وہ اب تو 80,000 کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت جب کہ اس نے کہا تھا تو 80,000 روپے بڑی بات ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے 80,000 روپے دے دیے اس کو. اس نے ایک بزنس شروع کیا اور خوش قسمتی سے وہ بزنس کامیاب ہو گیا، اچھا چلنے لگا. تو جب زیادہ اچھا بزنس چلنے لگا تو اس دوست کی نیت کچھ خراب ہو گئی. کہ ساری محنت تو میں کرتا ہوں، ساری محنت کی وجہ سے پیسہ آ رہا ہے، تو میں کیوں ادا دوں ان کو؟ تو لکھا پڑھی نہیں تھی، دوستی تھی دونوں میں، تو کوئی لکھا پڑھی نہیں تھی.
تو اس نے اس کے دل میں آیا کہ میں یہ معاملہ ختم کر دوں اور میں اکیلا مالک بن جاؤں اس بزنس کا. تو یہ ارادہ کیا انہوں نے, اور مجھ سے کہا کہ میں نے ایسا سوچا ہے. تو اس کی کہانی سنی میں نے, پھر میں بھی سوچنے لگا. تو میں نے اس وقت میرے مائنڈ میں ایک بات آئی, وہ میں نے کہی اس سے. یہ قصہ میں نے لکھا ہے اپنے میگزین میں. تو ایگزیکٹلی میں جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے انتقام کا لفظ بولا تھا. انتقام مانے ریونج, کہ مجھے انتقام لینا ہے. تو میں نے کہا کہ انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا. اچانک میری زبان سے جملہ نکلا, انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا. یہ جملہ میں نے بول دیا, پھر میں خود سوچنے لگا, اور وہ بھی سوچنے لگا کہ کیا کہا انہوں نے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, انتقام میں کوئی فل اسٹاپ نہیں ہوتا. جب آپ انتقام لینے کے لیے مارے گے کسی کو, تو اس کے بیٹے, اس کے بھائی انتقام میں آپ کو ماریں گے, چپ سے بیٹھے گے نہیں وہ. تو آپ انتقام لیں گے, پھر وہ انتقام لے گا, پھر جو اس کے بعد جو لوگ ہوں گے وہ انتقام لیں گے. اس طرح سے ایک چین ریئیکشن بن جائے گا. چین ریئیکشن. انتقام کیا ہے؟ ریئیکشن کا نام ہے انتقام. تو آپ کا اس آدمی کو مارنا ایک چین ریئیکشن کریٹ کرے گا, اور چین ریئیکشن میں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے اپنے جہاں میں رہتا تھا یو پی میں, کہ 25 سال تک چلتا رہا وہ مار کاٹ انتقام, یہاں تک کہ گھر کے زیور بک گئے, نوجوان مارے گئے, تب وہ تھک ہار کر ختم ہو گئے. تو وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا, میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی. کچھ دیر سوچنے کے بعد تو کہا کہ پھر یہ آپ بتائیں کہ میں کیا کروں. تو میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس اب بھی کچھ پیسہ ہے؟ جو پیسہ تم نے دیا ہے ان کو, اس کے بعد ہے تمہارے پاس کچھ پیسہ؟ دوسرے سوچ کر بتایا کہ اب میرے پاس تقریباً 30,000 روپے ہیں. 30,000. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیے, آپ اس پیسے کو بھول جائیے جو آپ دے چکے ہیں, اب جو آپ کے پاس ہے اس کو پکڑیے.
اور اس کو لے کر آپ کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کیے. اور بہت ہی زیادہ پازیٹیو انداز میں, کوئی تکام نہیں, کوئی ریئیکشن نہیں, کوئی نفرت نہیں, کوئی غصہ نہیں, بلا کر. تو اس نے پچھلے یعنی پاسٹ کو بلا دیا اور پریزنٹ میں جینا شروع کر دیا. اور اس 30,000 روپے سے ایک چھوٹا سا بزنس, اس وقت بات ہوئی تھی تو اسے 30,000 بھی بڑی چیز ہوا کرتا تھا. تو صاحب اس کے پیسے میں برکت ہوئی اور اس کا بزنس بہت سکسیسفل طریقے سے چلنے لگا. تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ تقریباً 3 سال کے بعد وہ آدمی پہ مجھے ملا. تقریباً 3 سال کے بعد. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جو مشورہ دیا تھا وہ اس کو پکڑ لیا تھا میں نے اور اسی پہ چلنے لگا میں. تو 3 سال کے بعد اب نے اس سے بہت زیادہ کما لیا میں نے جتنا میں دیا تھا اس آدمی کو, 80,000 جو دیا تھا اس نے بہت زیادہ کما لیا. میں بھول بھی گیا, اتنا میں نے کما لیا کہ میں بھول بھی گیا. میرے نزدیک اسپرچولیٹی اسی کا نام ہے. اسپرچولیٹی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی وہ مسٹیریس چیز کا نام نہیں ہے, مسٹیریس چیز کا نام ہے. میرے نزدیک اسپرچولیٹی کسی مسٹیریس چیز کا نام نہیں ہے. وہ ایک ویل نون ڈسپلن ہے. اسپرچولیٹی کو میں نے کنورٹ کیا دوسرے الفاظ میں, تو اسپرچولیٹی مجھے لگا کہ اسپرچولیٹی تو نام ہے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ کا, یہ اسپرچولیٹی ہے. چونکہ اسپرچولیٹی رزلٹ کو, نتیجے کو بتاتا ہے, میتھڈ کو, ٹیکنیک کو نہیں. یہ لیے سمجھ نہیں پاتے لوگ. جب لوگ بولتے ہیں لو اسپرچولیٹی تو پہلا ان کا مائنڈ چاہتا ہے جاننا کہ واٹ از دا ٹیکنیک آف اسپرچولیٹی, ہاؤ ٹو اٹین اسپرچولیٹی. تو ٹیکنیک جاننا چاہتے ہیں وہ. اس وجہ سے سمجھ نہیں پاتے ان کو. اور چونکہ پوری ہسٹری سے چلا رہا ہے کہ اسپرچولیٹی کے ماسٹر وہ لوگ مان لیے گئے تھے جو مسٹیسزم والے لوگ تھے. مسٹیسزم میں سمجھتا ہوں کہ مسٹیسزم کا نام اسپرچولیٹی نہیں ہے. اور مسٹیسزم کی وجہ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ اسپرچولیٹی کوئی ہارٹ بیسڈ سبجیکٹ ہے, یعنی دل سے تعلق ہے اس کا. تو کچھ مسٹیریس قسم کی ایکسرسائز لے کر دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹیفک ایج میں
اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ اب ثابت ہو چکا ہے 2004 کی طرف سے کہ ہارٹ جو ہے اس کا صرف ایک فنکشن ہے باڈی میں، اور وہ ہے بلڈ سرکولیشن. بس وہ کوئی تھنکنگ آرگن نہیں ہے. تو آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں، مائنڈ کو پازیٹیو تھنکر بنائیں، اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے مائنڈ کو پازیٹیو مائنڈ بنائیں. بس یہی اسپریچولیٹی ہے. اور اس کے دو بیسک فارمولا ہیں. وہ ہے سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ. دونوں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. جب آپ ہائی تھنکنگ پر آئیں گے تو آپ کو سمپل لیونگ پر آنا پڑے گا، اور جب سمپل لیونگ کو پکڑیں گے تو آپ کو ہائی تھنکنگ پر آنا پڑے گا. تو انٹرنل سینس میں اسپیشلی نام ہے ہائی تھنکنگ کا، ایکسٹرنل سینس میں اسپیشلی نام ہے سمپل لیونگ کا. کیونکہ اگر آپ سمپل لیونگ کو نہ اختیار کریں تو آپ مانی نہیں کر پائیں گے ہائی تھنکنگ کو. بار بار آپ ڈیلیٹمنٹ ہوگا، خرچہ بڑھائیں گے، ہر چیز میں آپ پیسہ زیادہ خرچ کریں گے. تو جہاں سمپل لیونگ چلی گئی، سادہ زندگی چلی گئی، تو سب کچھ چلے گا. آپ کا جیب خالی ہوا تو سب کچھ چلا گیا آپ سے. تو سمپل لیونگ یعنی کم خرچ میں زندگی گزارنا، بہت ہی کم خرچ میں. مثلاً میں نے دیکھیے، میرے 5 بچے تھے، 5 بچے، 5 کی شادی میں نے کی خود، یعنی خود ہی نکاح پڑھا دیا، اور بلا خرچ شادی کی میں نے، بلا خرچ، کچھ بھی نہیں، بس نکاح پڑھا دیا. ایک بیٹے کی شادی کا قصہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، پرمود کمار بترا، ہمارے پڑوس میں تھے وہ. ہم کی ڈیتھ ہو گئی. تو کس طریقے سے ان کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہے، تو کوئی انوائٹ نہیں کیا تھا ہم نے کسی کو بھی نہیں. تو ان کو پتہ چل گیا تھا، تو پڑوسی کے ناطے وہ آ گئے ہمارے پاس. تو بیٹھے ہوئے تھے. تو کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی نکاح کب ہوگا؟ میں نے کہا وہ تو ہو گیا.
کیونکہ سادہ طریقے سے میں نے نکاح پڑھا دیا. کوئی کھانے پینے کی دھوم نہیں, کوئی کسی کی رسم نہیں, کچھ بھی نہیں. تو ان کو تعجب ہوا کہ یہ کیسی شادی تھی. تو جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا مجھے ملا. یعنی 5 سادہ شادیوں کا فائدہ کیا ملا کہ میں ایک مشن چلا سکا. یہ مشن جو آپ جانتے ہیں آج CPS. تو میری سارا اٹینشن, میرا سارا پیسہ, جو کچھ بھی میرے پاس تھا, سب کچھ میں لگا سکا مشن میں. کوئی دوسرا خرچہ ہی نہیں, کوئی دوسرا میرا فوکس ہی نہیں, کوئی دوسرا میرا کنسرن ہی نہیں. تو پہلا اپنا آپ کو میں جھونک دیا مشن میں. سب لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کو پیسہ کہاں سے آتا, پیسہ کہاں سے آتا ہے. تو میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں. ہمارے بڑے بیٹے تھے ڈاکٹر ظفر اسلام, وہ باہر رہتے تھے, باہر کئی جگہ رہے ہیں, وہ یورپ میں بھی رہے ہیں, عرب میں بھی رہے ہیں. تو ایک مرتبہ ایک گورنمنٹ کا افسر ہمارے پاس آیا تھا انکوائری کرنے کے لیے کہ پیسہ کہاں سے آتا. تو اس وقت میں رہتا تھا ایک اور گھر میں. تو باہر ایک چھوٹا کمرہ تھا, اس میں ہمارا آفس تھا. تو وہ میرے ساتھ آفس میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا کہ آپ جو مشین چلا رہے ہیں, میگزین نکال رہے ہیں, کتابیں چھاپ رہے ہیں, تو پیسہ کہاں سے تھا آپ کو. تو ہمارے جو بڑے بیٹے تھے ڈاکٹر ظفر اسلام, وہ اپنی ماں کے ساتھ اندر بیٹھی ہوئی تھی, اندر اپنی ماں کے ساتھ آئے تھے وہ باہر سے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ ایک آیا ہے گورنمنٹ کا افسر, یہ پوچھ رہا ہے. تو باہر آ گئے وہ. تو وہ کرسی خالی تھی, وہاں بیٹھ گئے وہ. تو خود ہی خود بولے وہ کہ میں بتاتا ہوں آپ کو, اس کا جواب میں دیتا ہوں. تو ڈاکٹر ظفر اسلام نے اپنا پاسپورٹ نکالا, کہا کہ دیکھیے میں لندن میں رہتا ہوں, وہاں میرا جاب ہے, اور میں نے انڈیا میں فلاں بینک میں اپنا نان ریزیڈنٹ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کھولا ہے. نان ریزیڈنٹ ایکسٹرنل اکاؤنٹ. اور اس زمانے میں ہوشیار کرتی تھی, یعنی وہ گورنمنٹ بینک کا ایک سلپ دیتا تھا, اس پہ لکھا رہتا تھا, اس پر سادہ سلپ ہوا کرتی تھی, اس پہ لکھا اتنا پیسہ فلاں کو دیا جائے, پے ٹو فلاں. اب تو طریقے نئے ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں انڈیا میں اپنا نان ریزیڈنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے, میں ان کا بیٹا ہوں. ان کو میں نے سائن کر کے دے دیا ہے, سادہ سلپ پر سائن کر کے, کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو میرے اکاؤنٹ سے پیسہ نکال لیجیے.
وہ صاحب ہے، وہ آدمی تھا اتنا حیران ہوا کہ چپ کیسے اٹھ کے بھاگ گیا، کچھ پوچھا ہی نہیں مجھ سے اس کے بعد. پوچھا ہی نہیں. اور اس بیٹے کی جو شادی میں نے کی تھی وہ بھی ایسی تھی، بلا خرچ شادی. تو دیکھیے سمپل لیونگ کا مطلب کیا ہے؟ سیلف مینجمنٹ کا سپر فارمولا ہے. سیلف مینجمنٹ سے آتا ہے اسپریچولیٹی. اگر آپ سیلف مینجمنٹ جان لیں، آرٹ آف سیلف مینجمنٹ، آرٹ آف سیلف مینجمنٹ جان لیں، تو پھر آپ ماسٹر آف اسپریچولیٹی ہو گئے. اور اسپریچولیٹی سے بڑی کوئی دولت نہیں انسان کے لیے. انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ وہ اسپریچولیٹی کا آرٹ اس کو آ گیا ہو. وہ یہی ہے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. تو میں کہوں گا کہ اگر آپ کو جینا ہے خوشی کے ساتھ، ساؤنڈ مائنڈ، ساؤنڈ سلیپ لینا ہے رات کو، تو آپ اسپریچل وے آف لائف اختیار کیجیے. اور وہ یہی ہے، وہ یہی ہے. میں اللہ کے فضل سے روزانہ ساؤنڈ سلیپ لیتا ہوں. ساؤنڈ سلیپ، ساؤنڈ سلیپ. اس کا راز کیا ہے؟ کیونکہ میں اسپریچل لائف بتاتا ہوں، اور وہ یہی ہے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. میں نے بہت پہلے کی بات ہے امریکہ سے پرچہ نکلتا تھا، اب شاید نکلتا ہے کہ نہیں، ریڈرز ڈائجسٹ. اب مجھے پتہ نہیں، ریڈرز ڈائجسٹ. تو سچی بات ہے کہ اسی میں نے پڑھا تھا سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، یہ فارمولا، سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. تو میرے دل نے کہا کہ بس یہ ہے فارمولا. تو اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا ود دیٹ امپلس کہ مجھے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ فارمولا اختیار کرنا ہے. اللہ کے فضل سے اس وقت سے لے کے اب تک میں اسی پر قائم ہوں. تو میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں خوشیوں کی زندگی، پازیٹیو تھنکنگ کی زندگی، نو پرابلم پرسن بن کر جینے کی زندگی، ساؤنڈ سلیپ کی زندگی، اور کسی سے غصہ نہ ہو آپ کے اندر میں، کسی کے بارے میں کسی نیگیٹو سوچ نہ ہو، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی شکایت نہیں، تو یہ فلسفہ پکڑ لیجیے آپ. سیلف اپنے آپ کو بنانا، اسپریچولیٹی کے فارمولے کو اختیار کرتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. Okay, we'll start with the question answer session. I'll first take the comments that all of you have sent. Once again, people who are posting their comments and questions, please mention your location when you do that on the Facebook page. مولانا سب سے پہلے کمنٹس پڑھنا چاہیں گے. یہ کامنٹ بھیجا ہے استافا علی صاحب نے کلکتہ سے. انہوں نے لکھا ہے اسپرچویلٹی مینس سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. ویری ویل سیڈ مولانا صاحب. محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے سمپل لیونگ از دا فارمولا آف سیلف مینجمنٹ. جزاک اللہ مولانا صاحب. مہتاب علی نندرو صاحب نے بجنور یو پی سے لکھا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب ہیز اے یونیک پرسپیکٹو آف اسلام. I agree that simplicity is the best policy. محمد ضمیر صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لوکیشن نہیں لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے ریلی انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا. an eye opener sentence. طارق بدر صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے spirituality a great formula for peace of mind. مولانا اب سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال احمد آباد سے ملک صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مائی کوشچن از ہاؤ اسپرچویلٹی اینڈ ورلڈلی لائف بی بیلنسڈ وداؤٹ ٹلٹنگ ٹو مچ ایدر آن اسپرچویلٹی اور ورلڈلی لائف. مولانا صاحب واٹ از یور ایڈوائس فار آل آف اس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بیلنس کو ایک فالس فارمولا مانتا ہوں. FALSE فالس فارمولا. جو لوگ بیلنس کا کیا آپشن میں جیتے ہوں وہ کبھی اسپرچولیٹی والی لائف نہیں اٹینڈ کریں گے, کبھی نہیں. بیلنس کوئی چیز نہیں ہے. بیلنس از نتھنگ. یہ تو ایک جھوٹا فارمولا ہے جو پتہ نہیں کس نے یہ بنایا تھا. آپ کبھی بھی بیلنس کا ٹرم مت یوز کیجیے. آپ صرف یہ دیکھیے کہ مینجمنٹ کا ورکنگ فارمولا آپ کے لیے کون سا ہے. مینجمنٹ کا ورکنگ فارمولا, اصل اہمیت ورکنگ فارمولے کی ہے. اصل اہمیت ورکنگ فارمولے کی ہے جو ورک کرے, جو ورک کرے. بیلنس کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے, وہ تو ایک دھوکے کی چیز ہے. اصل چیز ہے ورکیبل ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی بزنس کریں, شادی کریں, تو ورکیبل دائرے میں آپ سب کچھ مینیج کریں. ورکیبل دائرے میں, یہ ہے صحیح فارمولہ. مولانا ورکیبل دائرے کا مطلب کیا کہ ایچ اکارڈنگ ٹو ونس کیپیسٹی, کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ اب کیپیسٹی لفظ تو ٹھیک ہے, لیکن لوگ اپنی کیپیسٹی کا دائرہ بڑھا لیتے ہیں. مثلاً وہ سوچتے ہیں کہ قرض لے لو, سبھی لوگ قرض لیتے ہیں اور
کام چلنے کے بعد ادا کر دینا تو بظاہر لگتا ہے کہ ان کو کہ ورکیبل ہے. ورکیبل کا لفظ ہی بہت کلیئر نہیں ہے میرے خیال سے. مولانا اگلا کامنٹ لینا چاہیں گے. یہ بھیجا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, یو ہیو گیون دا موسٹ کمپیکٹ میننگ آف اسپرچویلٹی ٹوڈے. Indeed, self-control through simple living, high thinking is the clear method to live a spiritual life. This makes you content, happy and peaceful. Miss Amina Nasreen نے بنگلور سے لکھا ہے, مولانا صاحب, I think this was the best explanation of spirituality. Thank you. Miss شبینہ علی نے کلکتہ سے لکھا ہے, how beautifully you have explained with so many examples and with such great wisdom the definition of spirituality in broad sense. Simple living and high thinking is the super formula of self-management which makes the man the richest person. مولانا بگلا سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال مولانا اقبال عمری نے چنئی سے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اسپرچویلٹی اور ڈیوینٹی دونوں ایک ہی ہیں یا ان دونوں میں فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیم نہیں ہے, کیونکہ اسپرچولیٹی سیکولر فارمولا ہے اور ڈیوینٹی تو ریلیجس فارمولا ہے. دونوں میں کچھ سملرٹی ہو سکتی ہے, لیکن بیسیکلی اسپرچولیٹی ایک سیکولر فارمولا ہے اور دوسرا جو لفظ بتایا آپ نے وہ تو ریلیجس فارمولا ہے. مولانا اگلا سوال بھی چنئی سے ہے. ام اشاد صاحبہ نے کیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, واٹ از دی امپورٹینس آف ہائی تھنکنگ ان دا سیکولر سینس. اس کے بارے میں بتائیں. بائی ہائی تھنکنگ جو ہے جو اس بارے میں ہے وہ ہائی وزڈم, یعنی اونچی سوچ. تو یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے کہ اونچی سوچ سے بڑی چیز کوئی نہیں. جیسے وہ جو قصہ میں نے بتایا کہ انتقام لانے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہائی وزڈم ہے, ہائی تھنکنگ ہے, یہی تو ہے. مولانا اگلا سوال بجنور یو پی سے کیا ہے مہتاب علی نندرو صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, حالانکہ میں دعویٰ ورک کرتا ہوں مگر ہمیشہ ڈیجیکٹڈ فیلنگ میں رہتا ہوں, جیسے میں نے کچھ نہیں کیا. یہ کیا ہے مولانا, اس کو واضح کریں. دیکھیے یہ کوئی نگیٹو بات نہیں ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور دوبارہ میں آپ کو ریڈر ڈائجسٹ کا ایک ریفرنس دیتا ہوں. اس زمانے کی بات ہے جب میں پڑھتا تھا تو اس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا, ایک شخص نے لکھا تھا کہ نوبل پرائز جو ان لوگوں کو ملتا ہے ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے. یہ ایک شخص نے ریسرچ کیا, ایک کتاب سے بھی تھی کہ اس نے کچھ سلیکٹڈ لوگ جو جن کو نوبل پرائز ملا تھا ان کا اسٹڈی کی کہ ان کے اندر کامن صفت کیا تھی, کامن. تو اس نے لکھا تھا کہ ان لوگوں میں کامن صفت یہ تھی کہ ہر ایک میں دو صفت پائی جاتی تھی. وہ تھی کیوریاسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. احساس کمی جو ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ہم ہمیشہ اور سے بیٹر سے بیٹر
بنا کے فکر کرتے رہیں گے کیوریوسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ میں. یہ ایسی کوئی نگیٹو بات نہیں ہے, یہ تو پازیٹو بات ہے. ریاض بھٹ صاحب نے بینگلور سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, thanks for giving us a wink of spiritual living. Nice explanation of simple living by self-management, relieving the mind of unnecessary burden of competitive thinking, leading its way towards spiritual thought process. Praying for all of us to adhere to this advice. ظہیر الدین خواجہ صاحب نے رائے چور سے لکھا ہے, Simple living and high thinking is prophetic formula of life. Rasul Allah's total life is example of this formula, and one can say the greatest sunnah of Rasul Allah. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے لکھا ہے, مولانا صاحب, آپ نے واضح کر دیا میٹیریلزم میں رہنا اپنے کو ڈسٹریکشن میں ڈال کر رہنا ہے, اس میں الجھ کر آپ ہائر گولز کو نہیں پہنچ سکتے. جزاک اللہ. جاوید اقبال صاحب نے ویسٹ بنگال سے لکھا ہے, مسلمز کو لپ سروس چھوڑنا پڑے گا تبھی ہائی تھنکنگ ان کے اندر آئے گی. صحیح, مجھ سے اگری کرتا ہوں. لپ سروس بہت زیادہ کلیئر ہیبٹ ہے, کلیئر ہیبٹ. مولانا مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے لکھا ہے, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, مولانا کیا سمپل لیونگ سے مراد نیڈ بیس زندگی گزارنا ہے اور مٹیریلسٹک لائف سٹائل سے بچنا چاہیے, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی یعنی ایکسٹرنل کوئی فارمولا نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے لیے کیا طریقہ صحیح ہے. دوسرا آدمی جو بتائے گا وہ ادھوری نالج کے بیس پہ بتائے گا, پوری نالج صرف آپ کو ہوتی ہے. مثلا دیکھیے, میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں بچپن سے میرے اندر مزاج تھا کہ کپڑے کا شوق نہیں, کھانے کا شوق نہیں, کچھ نہیں. مطلب میری ماں بتاتی تھی کہ جب میں چھوٹا تھا اور عید کے دن کپڑا نیا بچوں کے گھر کے بچوں کے لیے بنایا جاتا تھا, تو سب لوگ نئے کپڑے پہن کر شوق سے پہنتے تھے. میں پہنتا ہی نہیں تھا, میری ماں کہتے کپڑا پہن لو, عید کا دن ہے. تو میں جانتے کیا کہتا تھا, جلدی کیا ہے, حالانکہ عید کا دن ہوتا تھا, وہ جلدی تھی. ایسی میں مدرسے پڑھتا تھا, تو ہر ہفتہ ایک بار میں گھر آتا تھا. تو جب بھی آتا تھا تو ہماری پوچھتی تھی ماں کہ آج کھانے کے لیے کیا پکائیں. جیسے ماں پوچھتی عام طور پر, تو مجھے یاد ہے کہ ایک بار بھی میں نہیں کہا کہ فلاں چیز پکائی, جو رہے گا وہی کھا لیں گے. یہ مزاج کی بات ہے, اس کا کوئی بنا بنایا فارمولا نہیں ہو سکتا. مولانا اسرار خطیب صاحب نے چنئی سے سوال بھیجا ہے, انہوں نے لکھا ہے, مولانا yesterday you told us that you like anti self thinking and not self thinking.
مولانا, could you please elaborate what is anti-self thinking? اصل میں انسان کے اندر جو ایگو ہے، ایگو، اس کی کاٹ کے لیے اینٹی سیلف تھنکنگ چاہیے. ایگو، اس کو آپ ایگو کے ریفرنس میں سمجھیے. کوئی دوسرا آپ کی ایگو کو ختم نہیں کر سکتا، آپ خود کر سکتے ہیں. اور وہ جب ہی ختم ہوگی جب کہ آپ کے اندر اینٹی سیلف تھنکنگ آ جائے، ورنہ ختم ہی نہیں ہوگی. مولانا, اگلا سوال عامر موری صاحب نے گوا سے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, I have been trying to live simple life as you have advocated it personally to me number of times. But sometimes due to external influences, I am not able to implement it in complete sense. Kindly guide how can we save ourselves from getting influence from the surrounding environment. بھیا تو پہلی کنڈیشن ہے کہ انوائرمنٹ کا جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کو اس سے آپ اگنور کریں، اس سے آپ انفلوئنس نہ ہوں. یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہیں سے تو کنڈیشن شروع ہوتی ہے، اور کنڈیشننگ کا کوئی حل نہیں ہے سوائے ڈی کنڈیشن. آپ ایکسکیوز اگر لیں گے تو آپ کنڈیشن کو ڈی کنڈیشن کر نہیں سکتے. تو یہ تو آپ کو نہیں کرنا ہے. انوائرمنٹ سے انفلوئنس سے بچنے کے لیے تو آپ کو مرسی لیس ڈی کنڈیشن کرنی پڑے گی. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. مرسی لیس ڈی کنڈیشننگ. میں نے اللہ کے فضل سے اپنی مرسی لیس ڈی کنڈیشننگ کی ہے. اس کی بہت ایگزامپل میرے پاس ہے. تو یہ تو کوئی ایکسکیوز چلے گا نہیں. وہاں تو وہی ہے کہ یا تو ہے یا نہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. مولانا, اگلا سوال محمد عبداللہ صاحب نے بھیجا ہے کلکتہ سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, through your guidance of simple living, we can save us from lot of distractions to attain spirituality. My question is, if there is any difference between religion and spirituality? نہیں دیکھیے، یعنی یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسنس تو دونوں کا ایک ہے، ایسنس، لیکن ٹرمالوجی فرق ہے. ریلیجیس ٹرم اگر استعمال کریں آپ تو آپ ریلیجن کا لفظ استعمال کریں گے، اور سیکولر ٹرم استعمال کریں آپ تو اس کے لیے آپ کو سیکولر ٹرم استعمال کریں گے آپ. تو ایسنس دونوں کا ایک ہے لیکن ٹرمالوجی ڈفرینٹ ہے. محمد حمزہ خان صاحب نے راول پنڈی پاکستان سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, ہاؤ کین وی گیٹ دی ویلتھ آف ایمان اینڈ ہاؤ کین وی میک آور بلیف مور اسٹرانگ آن اللہ. مولانا صاحب, کائنڈلی الیبوریٹ آن دس. ویلتھ آف ایمان یہ ایک غلط ٹرم ہے، یہ غلط ٹرم ہے. اسی میں پھنسے رہتے ہیں لوگ
ویلتھ کیا؟ وہ بلیسنگ آف گاڈ کہیے، بلیسنگ آف گاڈ کہیے، تو اللہ سے مانگے. ویلتھ یہ تو تھی میرے رانگ ٹرم ہے. ویلتھ نہیں، بلیسنگ آف گاڈ صحیح لفظ ہے. دیکھیے ویلتھ کا لفظ بولتے جب آپ تو اس میں وہ آ جاتا ہے یعنی فضیلت کا تصور، فضیلت کا. اور میں فضیلت کے تصور کا بالکل ہی خلاف ہوں. چاہے کوئی بڑے سے بڑا محدث اس کو مانتا ہو تو میں نہیں مانتا ہوں. فضیلت کوئی چیز نہیں اسلام میں، ویلتھ کوئی چیز نہیں اسلام میں. بیسک ہے، بیسک مانے اللہ کی ہیلپ، اللہ کی مدد، اللہ کی عطیہ. یہ سب الفاظ وہی ہیں، یعنی مس لیڈنگ ہے، مس لیڈنگ. فضیلت کا سنس پیدا کرتے ہیں. میرا دیکھ فضیلت کوئی چیز نہیں، نہ شخصیت کے لیے اور نہ کسی عمل کے لیے. فضیلت کے لفظ ہی میرا نزدیک ان اسلامک ہے. رمضان کے فضائل، تہجد کے فضائل، یہ سب ان اسلامک ٹرم ہے. مولانا اگلا سوال ارشاد علی صاحب نے بھیجا ہے رامپور سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب میرا سوال آج کے ٹاپک سے ہٹ کر ہے، کیا اللہ نے ہمیں بنایا ہی اس طرح ہے کہ ہم غلطیاں کریں؟ اگر ہم غلطیاں نہیں کرتے تو اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرتا. مولانا جب اللہ نے ہمیں غلطیاں کرنے والا بنایا ہے تو پھر 50-60 سال کی زندگی کے بدلے میں ہمیشہ کی جہنم کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ مولانا یہ سوال ہمیشہ یہ سوال میرے ذہن میں گھومتا ہے. یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. آرٹ آف کوشچننگ جانیے، یہ کوئی سوال ہی نہیں. یہ تو اس کو کہتے ہیں کنفیوژن، وسوسہ. یہ کوئی سوال ہے؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے. سوال تو ایک بہت زبردست یعنی سپر ریزن کا نام ہے. یہ تو جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو وسوسہ ہے، وسوسہ ہے. آپ جانیے کہ سوال کس چیز کا نام ہے. سوال سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس پڑھنا ہوگا. صرف فضائل ایمان پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے. سائنس. مولانا اگلا سوال لکھنؤ سے بھیجا ہے سراج الدین صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ٹوڈے دیر آر مینی کیمپس دیٹ رن ان دا نیم آف اسپرچویلٹی ٹو انیشیٹ اے سیکر ان ٹو اسپرچویلٹی. Many people say that their experiences are good. My question is that is joining some camp necessary to initiate spirituality in one's life, or simply pondering upon nature is good enough to get started? یہ کیمپنگ جو ہوتی ہے یہ بالکل ایبسرڈ ہے. سب سے پہلا جو میں نے کیا تھا کیمپنگ میں 15 دن کے کیمپ گیا تھا، اسی میں پھنسا تھا میں. 15 دن کا کیمپ لگا تھا، اس میں گیا تھا. اور اس 15 دن کے کیمپ سے مجھے کچھ بھی ٹیک اوے نہیں ملا تھا، کچھ بھی ٹیک اوے نہیں ملا تھا. پھر میں نے خود اسٹڈی کی، تب میں نے جانا کہ اسپرچولیٹی کیا ہے. یہ کیمپ جو لگتے ہیں
میں ذاتی تجربے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی ٹیک اوے لے کر کوئی لوٹتا نہیں. کوئی بھی مجھے نہیں معلوم کوئی انسان ہے ایسا جو وہاں سے کوئی ٹیک اوے لے کر لوٹا ہو. مس مہک فیاض خان صاحبہ نے دلی سے بھیجا ہے کامنٹ. Maulana's idea of spirituality has always addressed my mind. It is very different from that of secluded one, which most people think is the righteous form of spirituality. Maulana's idea of spirituality is not physical but observable. It is a self-developing concept. Art of management is very simple technique which Maulana gives us. May Allah guide us and help us in achieving this inner spirituality. ماشاء اللہ. محمد بلال شفیع صاحب نے دلی سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا can you please help us understand merciless deconditioning with more clarity, maybe with some examples. دیکھیے بہت مسٹ ہے مرسیلس ڈیکنڈیشننگ, لیکن بہت ہی مشکل ہے مرسیلس سیلف ڈیکنڈیشننگ. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آدمی فوراً ایکسکیوز لے لیتا ہے. مثلاً میں آپ کو اگر کوئی بات بتاؤں اس کی مثال کے طور پر آپ کی زندگی کی, تو فوراً آپ ایکسکیوز لے لیں گے اور اس جسٹیفائی کر لیں گے, ایک ایکسکیوز لے کر جسٹیفائی کر لیں گے. تو اسی لیے میں شروع سے لوگوں کو کہا کرتا ہوں, شروع سے, if you have good excuse, don't use it. This is the starting point. If you have a good excuse, don't use it. اس کا اپنے اندر بوتا پیدا کیجیے. Here is the starting. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے عمر عبداللہ صاحب نے بنگلور سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا I have lot of personal and work related problems in my life. In personal life, I don't get along very well with my wife as we are constantly fighting over small things. Oh, no. And at workplace, the stress of work is huge, as my boss is always shouting and ill-treating not just me, but my other colleagues as well. I was advised to do meditation by my friend, but it did not help me. I want to know how can spirituality help me in my personal and work life. What should I do? دیکھیے, چاہے میں بہت سے تجربے ہیں اس کے, بہت تجربے. مثلاً ایک تجربہ میرے پاس ہے, آپ چاہیں تو میں ٹیلی فون نمبر دے سکتا ہوں آپ کو, ٹیلی فون نمبر کہ آپ ویریفائی کر لیں کہ ایک خاتون کا میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ میری بہن کا آج سپریشن ہونے والا ہے, طلاق. تو جانتے ہیں ٹیلی فون کیا آیا تھا دعا کے لیے, کہ دعا کیجیے کہ سپریشن کے بعد, طلاق کے بعد میری بہن کی زندگی اچھی گزرے. اس کے لیے ٹیلی فون آیا تھا. تو میں نے ان سے بات نہیں کی, بہن سے بات نہیں کی. میں نے کہا آپ نے ان سے خاتون سے بات کروائیے, خاتون سے بات کروائیے. تو خاتون کا جب ٹیلی فون آیا تو میں نے کہا ابھی جائیے اپنے شوہر کے پاس, ابھی, اور جا کے معافی مانگتا ہوں, مانگتی ہوں, ابھی جائیے اور کہیے کہ میں آج کے بعد تم کو
باس مانو گے, باس, BOSS, باس. تو صاحب وہ زندگی, وہ دونوں زندہ ہیں ابھی, اتنی اچھی زندگی گزری ان کی کہ ایگزمپلری. جو شک کرے میں اس کو ٹیلی فون نمبر دوں گا, وہ پوچھ لے. یہ بیکار, سب بیکار باتیں ہیں, جھوٹے ایکسکیوز میں جیتے ہیں لوگ, سارے لوگ جھوٹے ایکسکیوز میں جیتے ہیں. اب آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں, ایک ایسا راز جس کو شاید کوئی جانتا نہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو, ہر آدمی. لوگ دعائیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو. جی, لیکن کوئی جانتا نہیں کہ دعا قبول نہیں کہ کیا. میں آپ کو شور شارٹ بتاتا ہوں دعا قبول ہونا. ایک حدیث ہے, آج میں لوگ حدیثوں کو ایک دم لٹرل سینس میں لیتے ہیں, اور میں اس کو لیتا ہوں ڈیپ سینس. تو حدیث میں تو یہ ہے کہ روزہ کے بارے میں, حدیث میں تو روزہ کے بارے میں ہے کہ ہر عمل کا ثواب اتنا ہے, لیکن روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جتنا, یہ مشہور حدیث ہے. تو اس میں ہے کہ یدہ طعام ہو وشاوت ہو لاجلی, اس لیے بے حساب اس پر انعام ہے کہ وہ اپنے کھانے کو, پینے کو اور شہوت کو میرے لیے چھوڑتا ہے. اس حدیث کو سارے لوگ ونٹوال سمجھتے ہیں, کھانا چھوڑنا. آپ ساری کتابیں پڑھ ڈالیے. میں نے کیا کیا کہ چھوڑنے کے معنی میں لیا, جو چھوڑنا کوئی بھی ہو سکتی ہوتی ہے, صرف کھانا نہیں. مثلا ایک چیز سے آپ کو بہت محبت ہے, فرض کی بہت محبت, اور اس کی وجہ سے آپ دین پہ عمل نہیں کر پاتے. میں مثال دے سکتا ہوں, لیکن اس وقت میں مثال نہیں دوں گا. اور میں نے خود عمل کیا ہے اس پر, خود عمل کیا ہے اس پر. اس حدیث کو میں نے اس لحاظ سے لیا کہ اپنے کسی بہت ہی زیادہ پسندیدہ چیز کو چھوڑنا اللہ کے لیے. تو میں نے خود عمل کیا ہے کہ خدایا میں تیرے لیے اس چیز کو چھوڑتا ہوں, تو میری دعا قبول فرما. اور یقین, اور یہ بالکل یقین سمجھیے کہ جو دعا میں نے کی تھی وہ اضافے کے ساتھ قبول ہوئی, اضافے کے ساتھ. ایسے میں تقریر میں نہیں کر سکتا, لیکن کوئی سنسیئر ہو تو میں اس کو اپنے مجھ سے ملے تو بتاؤں گا. میں اس کو جانتے ہی نہیں کچھ لوگ, سوائے اس کی فضائل کی رٹ لیتے ہیں, حدیثیں رٹ لیتے ہیں اور اسے دہراتے رہتے ہیں, یہاں سے لے کر حج اور عمرہ تک. ایسنس آف دین تو جانی نہیں ان لوگوں نے. میرا ذاتی تجربہ ہے, میں کیا بتاؤں, میرا دل پھٹ جاتا ہے ان باتوں کرتی ہوئی. مولانا اگلا سوال پھر سے آیا ہے پاکستان سے, محمد حمزہ خان صاحب کا. یہ ان کی ایک قرآن انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ ہمیں تھوڑا سا ڈانٹ کے ہماری کریکشن کرتے ہیں. سو ناؤ آئی وانٹ اے سجیشن فرام یو. میری پاکستان میں ایک اکیڈمی ہے اور میں دنیا میں آن لائن قرآن پاک ٹیچ کرتا ہوں.
آپ مجھے کیا سجیشن دیں گے, مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میرے اسٹوڈنٹس کو میری اکیڈمی سے زیادہ فائدہ ہو سکے, وہ زیادہ سیکھ سکیں؟ اتنا زیادہ ان سے محبت کیجیے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ آپ ان کے دل سے دعا کرنے لگے. آپ نے ایک پروفیشنل سینس میں چلا رہے ہوں گے, آپ نے رو رو کر دعائیں نہیں کی گی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. یہ پروفیشنل قسم کے کورسز جو ہوتے ہیں اس سے کچھ ہونے والا نہیں. آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے رو رو کر دعائیں کیجیے, تو دیکھیے کیسے نہیں اثر ہوگا اس کا. Okay, so we will end this session now. Thank you.